6 ہجری دا وقت آیا. 6 ہجری نو میرے حضور علیہ السلام نے 1500 صحابہ نو لے کے آپ عمرہ کرن واسطے لے کے جا رہے ہیں. مقام حدیبیہ آیا, آپ نے اتنے پڑاؤ کیتا. کفار نے کافی سارے قبیلیاں نو اکٹھا کر لیا کہ اسا مسلمانہ دے نبی نال جنگ لڑاں گے. ڈیر سارے قبیلے مکے دے اندر جمع ہو گئے, تلواراں پھڑ لیاں, نیزے پھڑ لے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نال جنگ لڑنی ہے. میرے حضور علیہ السلام تک خبر پہنچائی گئی کہ تسی مکے نہ آؤ, مکے دا ماحول خراب ہو چکے آئے. کفار تلواراں لے کے تہاڈا استقبال واسطے کھڑے نے اور کہندے نے کہ اسی مسلمانوں دے نبی نال جنگ لڑنی ہے. میرے حضور علیہ السلام نے عثمان پاک کو بلایا, فرمایا عثمان تو ساڈا سفیر بن کے جا اور جا کے قریش مکہ نو کہ سمجھا دے کہ اسی کوئی جنگ لڑن نہیں آئے, اسی کوئی جہاد واسطے نہیں آئے, اسی تے بیت اللہ دی زیارت واسطے عمرہ کرن واسطے آئے ہیں. لہذا سن عمرہ کر لیں دی اسی واپس چلا جاؤں گے. عثمان پاک پہنچے, فرمایا کہ لہذا میرے نبی کوئی جنگ لڑن نہیں آئے, میرے نبی آئے نے صرف عمرہ کرن واسطے, تے تسی سن عمرہ کر لیں دی اسی عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں گے. کوئی جنگ نہیں لڑ دے, کوئی کسی نال خون خرابہ نہیں کر دے. ابو سفیان کہندے عثمان تو ہے ساڈی برادری دا بندہ اور تو مکے دا سردار بھی رہا ہے, تو تاجر بھی رہا ہے, تیری بڑی عزت ہے ساڈے کول, لہذا اسی تینوں اجازت دینے آئے. او خانہ کعبہ ہے, او صفا مروہ ہے, او زمزم دا کنواں ہے, جتنا مرضی چاہیں زمزم پی, جنہیں مرضی چاہیں طواف کر, صفا مروہ دی سعی کر, تینوں اجازت ہے, تیرے نبی نو اجازت کوئی نہیں. واہ عثمان پاک تیری عظمت نو سلام. فرمایا او ظالمہ تو مینوں کہنا کہ میں طواف کراں, زمزم پیواں, میں بڑا تڑپ لے کے آیا کہ میں طواف کراں گا, زمزم پیواں گا, لیکن اس وقت پیواں گا آگے آگے مدینے والا ہوئے گا, پیچھے پیچھے عثمان ہوئے گا. میں حضور تو بغیر تے نہیں زمزم پی سکتا. آپ نے اتنے وقت گزاریا, لیکن رب کعبہ دی عزت دی قسم ایک گھٹ بھی آپ نے زمزم دا نہیں پیتا, ایک طواف دا چکر بھی نہیں کٹیا, ایک مرتبہ صفا مروہ والی بھی نہیں گئے. اس واسطے کہندے سن کہ نبی تو بغیر تے کچھ نہیں ہے, نبی تو بغیر تے میں طواف نہیں کر سکتا. عثمان پاک کہتے مکے پاک نے کسے ظالم نے افواہ پھیلا دیتی کہ عثمان شہید ہو گیا. اے افواہ پہنچتی 1500 صحابہ تک پہنچی, حضور تک پہنچی. حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ نو اکٹھا کر کے فرمایا آؤ نا بیعت کرو میری, آؤ میرے ہاتھ ہاتھ دیو. اچھا اتنے ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے, میں امر بعد مجبوری عرض کر دینا. کچھ لوگ کہندے نے اگر نبی نو پتہ ہوندا, نبی نو علم غیب ہوندا تے نبی نے بیعت کیوں کروائی, نبی نے صحابہ نو اکٹھا کر کے مشورہ کیوں کیتا, اے عثمان پاک دے خون دے بدلے دی اے کیوں مشورہ کیتا, کیوں فیصلہ کیتا. لہذا نبی نو کوئی علم غیب نہیں ہے, نبی نو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. اے لوگ گلا کرتے ہیں امر با مجبوری, حالانکہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہاں کہ کسی دی دل آزاری کی جائے. عرض خدمت یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام بیعت رضوان نہ کر دے, حضور علیہ السلام صحابہ نہ مشورہ نہ کر دے, عثمان پاک دے خون دا فیصلہ نہ کر دے, تے قرآن پاک دی آیتاں نہیں سی نازل ہونی. حکمت ایسی کہ میرے حضور نے اپنا علم غیب چھپایا, اپنے علم غیب نو ظاہر نہ کیتا, اس واسطے کہ میں دسنا چاہنا قیامت تک میرے عثمان دی شان کی ہے. رب دسنا چاہتا ہے کہ میرے یار دے یاراں دی عظمت کی ہے, مقام کی ہے. پھر عثمان پاک دا جدو فیصلہ کیتا گیا کہ اگر انہوں نے عثمان کو شہید کیتا ہے نا, آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو, اسی اس وقت تک صلح حدیبیہ تو واپس نہیں جاواں گے جدو تک اپنے عثمان دے خون دا بدلہ نہ لا لواں. اور روایات دے اندر آیا ہے, مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اور بھی کافی سارا تفاسیر دے مفسرین کرام نے لکھیا, جس نے سب تو پہلے حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی سیدنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات. لوگ کی کہندے نا کہ مولا مرتضی عثمان پاک دی آپس لڑائی رہیاں, جنگاں رہیاں, مخالفت رہی, اور نہ عثمان پاک دے خون دا بدلہ لین واسطے جن نے سب تو پہلے حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی انہوں مولا
جدوں تک عثمان دے خون دے بدلہ نہ لے کے جائیے۔ پتہ چلیا کہ حضور علیہ السلام کو پتہ ہے سی عثمان پاک شہید نہیں ہوئے، صرف شان وداؤن واسطے، عظمت وداؤن واسطے، اور قیامت تک عثمان دے شانہ دے قرآن دے آیتاں نازل کراؤن واسطے میرے مصطفیٰ نے اپنا علم غیب جڑا ظاہر نہیں کیتا بلکہ چھپا کے رکھیا۔